اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد راٹھور کا سلام قبول کیجیے۔ خواتین و حضرات، قدرت اللہ شہاب اردو ادب کا ایک بڑا نام تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آپ بیتی شہاب نامہ کے نام سے لکھی ہے۔ انتہائی خوبصورت کتاب ہے، اور اردو ادب میں جس نے شہاب نامہ نہیں پڑھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ میں اسے 3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں اس سے قبل، اور پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ قدرت اللہ شہاب انتہائی دلچسپ واقعات اپنی زندگی کے اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں۔ تو آج میں جو ان کی شہاب نامہ سے ایک واقعہ آپ کے پاس لے کے حاضر ہوا ہوں، تو یہ واقعہ انتہائی سبق آموز ہے۔ میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے۔ یقین کیجئے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں بھی گہرا اثر چھوڑ جائے گا، اور ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کو تبدیل بھی کر دے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو ایک دن ایک پرائمری ٹیچر رحمت علیہ ان کے آفس میں تشریف لایا۔ چند دن بعد اس کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، اور اس کے پاس اپنا گھر بھی رہائش کے لیے نہیں تھا۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کا گزارا کیسے ہوگا، اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے، 3 جوان بیٹیوں کی شادیاں کیسے کروائے گا، اور دیگر اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی کے انداز میں بتایا کہ وہ کئی ماہ تک نماز تہجد میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے پاس چلے جائیں، اس کو اپنی مشکل بتائیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جھوٹا خواب سنا رہا ہے، لیکن جب میرے چہرے پر شک کے آثار اس نے دیکھے تو وہ ابدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر میں جھوٹ بول لیتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سے پورا مطمئن تو نہ ہوا، لیکن میں نے اسے کہا کہ آپ 3 ہفتے کے بعد دوبارہ میرے پاس حاضر ہونا۔ وہ شخص چلا گیا، لیکن سوچا کہ یہ شخص اگر غلط بیانی بھی کر رہا ہے تو جس عظیم ہستی کے نام کا سہارا یہ شخص لے رہا ہے، اس کے نام کی عزت کی لاج رکھنا ہم سب پہ فرض ہے۔ چنانچہ میں نے اسے 3 ہفتے کا ٹائم دیا کہ 3 ہفتے بعد وہ دوبارہ سے میرے پاس حاضر ہو۔ اس زمانے میں صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنران کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ سرکاری بنجر زمین سے 8 مربع تک زمین ایسے خواہش مند حضرات یا ایسے ضرورت مند افراد کو طویل میعاد تک کے لیے دے سکتے تھے، اور جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ بھی ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر غلام عباس کو بلا کر کہا کہ کسی مناسب سی جگہ پر 8 مربع زمین دیکھ کر مجھے اس کے ضروری کاغذات جو ہیں وہ تیار کر کے جلد از جلد میرے حوالے کیے جائیں، اور اس رحمت علی کے نام پر وہ الاٹ کیے جائیں۔ مال افسر یہ سمجھا کہ میں اپنے کسی قریبی عزیز کے لیے یہ زمین الاٹ کروانا چاہ رہا ہوں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پکی سڑک کے قریب 8 مربع زمین جو نیم بنجر سی تھی وہ الاٹ کروا کے، اور رحمت علی کے نام پر اس کے کاغذات تیار کر کے میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت علی میرے پاس حاضر ہوا تو میں نے اس کو یہ نذرانہ پیش کیا اور مال افسر سے کہا کہ اس کی قبضہ وغیرہ دلوانے میں اس کی مدد کی جائے اور دیگر جو ضروریات ہیں اس کی پوری کی جائیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ تقریباً 9 سال بعد جب وہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو ان کے نام پر ایوان صدر میں ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ خط رحمت اللہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں بھی کروا دی ہیں، اور اپنی رہائش کے لیے ایک کچا مکان بھی بنا لیا ہے، اور اپنی ضرورت کے لیے تھوڑی بہت زمین بھی خرید لی ہے،
اور میں اپنی بیوی کے ہمراہ حج کا فریضہ بھی سر انجام دے چکا ہوں، اور اب زندگی خوش و خرم بسر ہو رہی ہے۔ تو اب اس نے لکھا تھا کہ اب مجھے ان 8 مربع زمین کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ واپس رکھ لیجئے۔ اس نے ان 8 مربع زمین کے ضروری کاغذات جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے واپس بھیجے تھے کہ یہ آپ کسی اور ضرورت مند کے نام کر دیجئے۔ میں اس کا خط پڑھ کر انتہائی حیران ہوا، اور پھر میں اسی عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ جنرل ایوب میرے دفتر میں کسی کام سے داخل ہوئے۔ مجھے پریشان حیران دیکھ کے انہوں نے پوچھا، تو میں نے سارا رحمت الہی کا واقعہ ان کو سنا دیا۔ وہ بھی بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے انتہائی اچھا کام سر انجام دیا ہے، اور اب میں لاہور گورنر کو کہتا ہوں کہ وہ یہ 8 مربع زمین آپ کے نام پر الاٹ کر دے۔ میں نے فوراً کہا کہ مجھے ان 8 مربع زمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتا۔ تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا کہ آپ کو زرعی اراضی کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد صرف 2 گز قبر کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں نے التجا کی کہ آخر میں فقط 2 گز زمین ہی قبر کے لیے ضرورت پڑتی ہے، جو کسی نہ کسی طور پر کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے۔ قائرین کرام، خواتین و حضرات، اس واقعہ کے 5 کردار آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن اس جنگ کے پرائمری ٹیچر رحمت علی کا کردار آج بھی ہمارے لیے منارہ نور ہے۔ آخر پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس نے قدرت اللہ شہاب کو نہیں پڑھا ہوا وہ لازماً پڑھیے گا، کیونکہ ایسے واقعات سے ان کی کتاب، ان کی آبیتی بری پڑی ہے، اور بعض واقعات پڑھتے پڑھتے انسان آبدیدہ ہو جاتا ہے، اور زندگی گزارنے کے بہت سے اصول اس کتاب سے سیکھتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔